سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 سے ابتدا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی بھی ممانعت کر دی اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ ان کے تو یہی لائق تھا کہ ان میں ڈرتے ہوئے جاتے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ان کو آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، پھر جدھر پھر جاؤ ادھر اللہ کا رخ ہے۔ خدا وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک ہے، اسی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جب کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ مشرکین مکہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روکا۔ مختلف موقعوں پر روکتے رہتے تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ بیت المقدس کا واقعہ ہے، کہ وہاں ایک بادشاہ آیا جس نے بیت المقدس کے آس پاس جو یہودی تھے ان کو قتل کیا، مارا، اور بیت المقدس کو اجاڑ دیا، ویران کر دیا، وہاں کوڑا کرکٹ گروا دیا، جو ہے وہ خنزیر وہاں بندھوا دیے، یعنی اس کی مکمل طور سے بے حرمتی کی اس نے۔ تو شان نزول وہ ہو یا یہ ہو، لیکن جو مفہوم اس میں ہے وہ ایک قدر مشترک ہے کہ اللہ کی مسجدیں، یعنی وہ گھر کہ جن کو اللہ کی یادگیری کے لیے اور یاد دہانی کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ان گھروں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان میں آئیں اور آ کر اللہ کو یاد کریں۔ تو جو بندہ اس خیر میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نام پر بنے ہوئے یہ گھر اور اللہ کے نام پر قائم ہونے والی یہ جگہیں، ان کے اندر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا کہ جو اللہ کے گھروں میں اللہ کا نام نہیں لینے دیتا اور انہیں وہ اجاڑنا چاہتا ہے، ویران کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے تو مناسب یہ تھا کہ یہ جب داخل ہوتے تو لرزتے ہوئے داخل ہوتے، اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ اب ان کی سزا یہ ہے
کہ ان کو دنیا میں رسوائی ملے گی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اگرچہ اس کا شان نزول تو وہی جو میں نے عرض کر دیے دو واقعات ہیں، تو لیکن جو اس میں ایک پیغام ہے اس آیت شریفہ کے اندر، وہ مسجدوں کی عظمت ہے، مسجدوں کا احترام ہے، یعنی وہ جگہیں جن کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے، وہ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، وہ مسجدیں کہ جن کو اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ تو مسجدیں وہ جگہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ، حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا، کہ روئے زمین پر جتنے بھی مکانات ہیں، جتنے بھی جگہ ہیں، بہت عمدہ سے عمدہ ہوں، بہت خوبصورت مناظر ہوں، بہت اچھے اچھے منظر ہوں، آبشاریں ہوں، وادیاں ہوں، نہریں ہوں، سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو محبوب یہ مسجد کے ٹکڑے ہیں، زمین کے یہ ٹکڑے ہیں جن کو اللہ کے لیے سجدہ گاہ بنایا جاتا ہے، جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کی یاد ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، مسجد ہوتی ہے، یہ جگہیں آسمان والوں کو یوں چمکتی نظر آتی ہیں جیسے زمین والوں کو تارے نظر آتے ہیں، یعنی ان کے لیے یوں روشن ہے۔ یعنی وہ نور جو یہاں اعمال کا ہوتا ہے، نماز کا، تلاوت کا، ذکر کا، اللہ اللہ کرنے کا، خیر کی بات کہنے کا، سننے کا، ایک انوار ہیں، یہ انوار ان کو نظر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کو یہ نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت مقرب جگہ ہیں مسجدیں۔ فرمایا کہ جو بندہ ان کی ویرانی چاہتا ہے، ویرانی کی ایک صورت یہ ہے کہ جیسے اس بادشاہ نے کیا بیت المقدس کے ساتھ، یا مشرکین مکہ نے کیا صحابہ کے ساتھ، کہ جو صحیح لوگ ہیں ان کو وہاں آ کر صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دی، یہ بھی ویرانی کی ایک شکل ہے۔ اور دوسری جو اس میں ویرانی کی شکل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مسجد میں کوئی ایسا کام کرے جو مسجد کے لائق نہیں ہے، مسجد اس کام کے لیے بنی نہیں ہے، تو یہ بندہ بھی مسجد کا مس یوز کر رہا ہے، اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو غلط جگہ میں غلط اپنے مقصد سے اس کو استعمال کر رہا ہے، حالانکہ یہ جگہ صحیح استعمال کی تھی، اللہ کی یاد کی تھی، لیکن اس نے اس کو غلط مقصد میں استعمال کرنا شروع کر دیا، تو یہ بندہ بھی اس وعید میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کے جتنے آداب ہیں وہ سب اس آیت سے نکلتے ہیں، کیونکہ ہر ادب کا اس سے تعلق ہے کہ مسجد کے اندر اللہ کی یاد کو زیادہ سے زیادہ، آسان سے آسان اور اچھے سے اچھا ماحول فراہم کیا جائے۔ آپ پیاز کھا کے نہیں آئیں گے مسجد میں کیونکہ فرشتوں کا ماحول ہے، نمازی ہے، اس کو تکلیف ہوگی، جب اس کو تکلیف ہوگی تو وہ بیچارہ زیادہ دیر مسجد میں نہیں بیٹھ سکے گا، بدبو آ رہی ہے، وہ اٹھ کر چلا جائے گا، تو مسجد جو 5 منٹ 10 منٹ مزید آباد ہو سکتی تھی اللہ کی یاد سے، اس کا سبب ہم بن گئے اس کو ویران کرنے کا۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو شخص جو ہے وہ بدبودار کپڑے اس نے پہن رکھے ہیں، کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہے، تو مسجد میں نہ آئے، گھر میں نماز پڑھ لے، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو اس سے، کیونکہ وہ آئے گا تو پھر دوسروں کو تکلیف ہوگی، وہ پھر ہٹیں گے وہاں سے۔ تو اس لیے وہ بندہ جو کسی کے مسجد میں آنے سے محرومی کا باعث بن گیا، فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تو یہ بہت باریک بات ہے جس کی طرف ہمارا عام طور سے دھیان نہیں جاتا۔ اسی سے یہ نقطہ بھی نکالا کہ مسجدیں جو وضع ہوئی ہیں کس لیے ہے؟ اللہ کا نام لینے کے لیے، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد، دین کی بات کہنا، سننا، قرآن پاک، ذکر، تلاوت، یہ کام ہے مساجد کے۔ اب ان کاموں کی جگہ اگر کوئی بندہ اور کام کرتا ہے مسجد میں آ کے، گپ شپ شروع کر دیتا ہے، ایران توران کی باتیں شروع کر دیتا ہے، تبصرے شروع کر دیتا ہے، تو یہ بندہ بھی مسجد کی ویرانی کر رہا ہے، اس کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کو اپنی دنیا کی باتوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، تو یہ بات بہت بہت جو ہے وہ خطرناک بات ہے، اس سے اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ کوشش یہی کرنی چاہیے
کہ مسجد میں آئے انسان تو بس اللہ کا ہو کے رہ جائے، دنیا کی ساری باتیں جو ہے وہ مسجد کے دروازے سے باہر ہی چھوڑ کر آئے۔ اس لیے کہا گیا کہ مسجد میں داخل ہوں تو جو بندے کسی کام میں، نیک کام میں لگے ہوئے، ان کو خلل نہ ڈالو، سلام بھی اونچی آواز سے نہیں کرنا۔ داخل ہوں، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز میں مشغول ہے، پتہ نہیں اس کا اللہ کے ساتھ ایک کیا تعلق کا اس وقت کیفیت ہے، ہم اس کو ڈسٹرب کر دیں گے، ذکر میں مشغول ہے، تلاوت میں مشغول ہے، آہستہ آواز سے سلام کرتی ہے بس، جس سے جو ہے وہ سویا ہوا جاگے نا، اور جاگتا ہوا جو ہے اس کو سن تو لے لیکن اس کو کوئی متاثر نہ ہو۔ سلام کرنا تو اتنا اونچی آواز سے سلام کرنا، یہ بھی نمازیوں کے خلل میں ڈالنا ہے، کیونکہ یہ گیدرنگ کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں تو لوگ بیٹھے ہیں نا آپ کے استقبال کے لیے کہ آپ آ رہے ہیں اوپر سے، وہاں تو سلام کرنا آپ کے لیے مطلب مسنون ہے، سنت ہے، نہیں کریں گے تو یہ غلط بات ہوگی۔ ان کے ذمہ جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ تو بیٹھے اس کام کے لیے کہ آپ جائیں گے وہ آپ سے استقبال کریں گے۔ مسجد میں جو لوگ آ کے بیٹھتے ہیں وہ کسی کے استقبال کے لیے نہیں بیٹھتے، وہ ہر بندہ اپنی اپنی دھن میں لگا ہوتا ہے، اپنے ذکر میں، اپنے اعمال میں، تلاوت میں مشغول ہوتا ہے، تو اب ان کو آ کر اس طریقے سے سلام کرنے کی بھی اجازت ہے۔ تو جب ایک سنت عمل ہے اس کو بھی کہا گیا کہ آہستہ آواز سے آپ نہیں بھی کریں گے، آپ کے اوپر کوئی دار و گیر نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو دنیا کی بات جو کہ اعمال کے ضائع کرنے کا باعث ہے، اس کی کہاں سے اجازت ہوگی؟ پھر اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک نے اگر بات شروع کر دی ہے تو دوسرا اس کے ساتھ تائید کر رہا ہے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ان کو چپ کرانے کے لیے شور شرابہ شروع کر دیتا ہے، یہ اور زیادہ کام خراب ہو گیا۔ جمعے والے دن فرمایا خطبے میں جب امام ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ اس موقع پر فرمایا کوئی بندہ بول رہا ہے اور دوسرے نے اس کو کہا اسکت، خاموش ہو جا، فقد لغا، وہ تو لا یعنی کر رہا تھا، اس نے بھی لا یعنی کی، جو اس کو چپ کرانے کے لیے بولا ہے یہ بھی لا یعنی ہے۔ کیونکہ اس کی مثال تو وہی ہے جیسے تین بندے کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک نے بول دیا نماز میں، دوسرا اس کو کہتا ہے بھائی نماز میں نہیں بولتے، تیسرا کہتا ہے شکر ہے میں نہیں بولا، ٹھیک ہے، تو بول تو تینوں ہی پڑے بھائی۔ تو یہ طرز عمل بھی ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی ہر بندہ اپنے آپ میں اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی کوشش کرے، پھر مسجد میں دل لگے گا، اعمال کا اثر بھی ہوگا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یعنی مسجد میں تو آتا ہے انسان سکون لینے کے لیے، اور لے کر جا رہا ہے نفرت، لے کر جا رہا ہے آپس کی جو ہے وہ اونچ نیچ کی باتیں۔ تو یہ سب چیزیں اس آیت سے فرمایا ماخوذ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو کہ ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ کہاں سے وہ موتی نکال کر لاتے ہیں، کہ مسجد کے جتنے آداب ہیں وہ اسی آیت کے اندر محفوظ ہیں، کہ ہر وہ عمل جو مسجد کے مقصد کے لیے مفید ہے، ذکر اللہ، تلاوت، نیک اعمال، وہ اچھا ہے۔ فرمایا مسجد جو ہے یہ اللہ کا دربار ہے، جیسے شاہ کے دربار میں جاتے ہوئے انسان کپ کپاتا ہے، لرزتا ہے، ما کان لمن يدخلوا الا خائفین، مسجد میں تو آنا چاہیے تھا لرزتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، اور جو ہے ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ، اور یہ آ رہا ہے دندناتے ہوئے۔ تو اللہ کے دربار میں انسان حاضر ہو، کیا پتہ چھوٹی سی غلطی سے انسان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ بہت بڑا دربار ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، فرشتے ہر وقت ہوتے ہیں، فرشتے ہر وقت مسجد میں ہوتے ہیں۔ ہمارے کسی بھی ایسے عمل سے ان کو بھی تکلیف ہوگی، جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہ انسان کے لیے دعائے خیر نہیں کرتے، وہ اور قسم کی دعا کرتے ہیں، پھر وہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو مسجد کی جو ہے بہت کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اللہ والوں کے پاس کوئی صاحب لے کر گئے، کوئی مسئلہ تھا ان کا کہ یہ میرا بڑا اہم مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آخری دفعہ اپنی زندگی میں بتاؤ مسجد میں جھاڑو کب دیا تھا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے، یاد ہی نہیں آ رہا، بہت سال گزر گئے۔ ان کا یہ تو ہمارا حال ہے
کہ اللہ کے گھر کی ہم نے کبھی صفائی بھی نہیں کی. فرمایا جاؤ جھاڑو دو، جاؤ جھاڑو دو گے تو اللہ کام کر دیں گے تمہارا انشاءاللہ. تم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے یہ تو ملازم کے کام ہے. نہیں، مسجد ہر بندے کا، ہر ایک کا. اللہ کا گھر صاف کر رہے ہیں ہم، تو اس کو جو ہے وہ ان ظاہری جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان سے بھی محفوظ کرنا، صاف کرنا یہ بھی ہے. اور جو باطنی لحاظ سے اور اعمال میں خلل ڈالنے والی چیزیں ہیں اس سے صاف کرنا یہ بھی جو ہے اس کے حقوق میں داخل ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو مسجد میں آنے سے، مسجد کے مقاصد سے روکتے ہیں، یہ بڑے سخت ان کے لیے وعید ہے. لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں کے اندر ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. کیونکہ مسجد میں فرمایا کہ وہ آتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے. ایمان یعنی یہ عام لوگوں کو نہیں ہے. اللہ اگر کسی کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں تو اس کو بڑا انعام ہے. ہر ایک کے لیے نہیں کہا. ما کان المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. فرمایا کہ جو مشرک ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یہ میرے گھر کو عبادت کاری کے اہل نہیں ہیں، اس کو جو ہے آباد کاری کے اہل نہیں ہے، یہ نہیں قریب آ سکتے. تو اللہ ہٹا بھی دیتے ہیں، دور بھی کر دیتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے تو بعض دفعہ محروم بھی کر دیتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. پھر آگے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرکین جو تھے وہ بھی اور جو یہود تھے انہوں نے بھی یہ قضیہ چھیڑا، کیونکہ شروع میں جو بیت اللہ تھا وہ قبلہ تھا، مسجد حرام قبلہ تھی. پھر اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں آپ منتقل ہوئے تو ہجرت فرمائی تو وہاں 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی منہ کر کے. تو اس میں یہود کی تعریف قلب بھی منظور تھی. تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب قبلہ بدل دیا گیا. اب یہ یہودی جو ہے اس چکر میں پڑ گئے کہ یہ تو ہم نہیں مانتے، ہمارا قبلہ تو اس طرف ہے اور انہوں نے قبلہ جو ہے وہ اپنا اس طرف کر دیا ہے. تو اس کو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. یہ جہتوں کی بنیاد پر کہ یہ ادھر منہ کر کے کرتا ہے وہ ادھر منہ کر کے کرتا ہے، اس کی بنیاد پر حق اور باطل کے فیصلے نہ کرو، بلکہ اصل جو ہے وہ تو یہ ہے. دوسری جگہ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. کہ فرمایا کہ اس میں بھلائی نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو کرتے ہو. یہ تو علامت ہے، یہ تو علامت ہے. ہم بھی اگر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں تو یہ صرف ایک علامت ہے اور پوری امت کو ایک نقطے پر مجتمع کرنے کی کوشش ہے. ورنہ یہ نہیں کہ بیت اللہ کو ہمارا معبود ہے، ہم اس کو سجدہ کر رہے ہیں. وہ تو پتھر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا ينفع ولا يضر، جو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. ہاں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس لیے لیتا ہوں. طریقہ ہے، ورنہ فی ذاتی ہی ہم تمہاری کوئی عبادت نہیں کرتے. تو یہ بعض ہندو جو ہے وہ یہ چلتا ہوا اعتراض بھی جڑ دیا کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، تم کعبے کو پوجتے ہو. حالانکہ یہ بہت بالکل سطحی قسم کا اعتراض ہے، گھٹیا قسم کا اعتراض ہے کہ پوجا کعبے کی بالکل نہیں ہے. یہ صرف ایک عبادت کے لیے اپنی سمت مقرر کرنا ہے، اور وہ بھی اس لیے تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے ایک ہی طرف منہ کر کے عبادت کرنے والے بن جائیں، ایک وحدت اس کے اندر ہو جائے. حرم کا راز توحید امم ہے، تو جبکہ اس کی عبادت نہیں ہے. اور اصل جو ہے وہ بیت اللہ کی یہ دیواریں اور پردے یہ نہیں ہیں. اصل تو جو وہاں اللہ کی تجلی ہے وہ ہے. ہر روز فرمایا 120 رحمتیں پڑھتی ہیں، تو وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں. اسی لیے اگر یہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر جو ہے یہ ختم بھی ہو جائے، ایک زمانے میں ایسا ہوا بھی کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کعبۃ اللہ جو ہے ایک طرف مکمل زمین تک برابر ہو گیا تھا. تعمیر کیا تھا انہوں نے نئے سرے سے. جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نیچے بنیادیں ہیں، پتھر ہیں پرانے،
وہ ان کے اوپر دوبارہ سے انہوں نے بنیادیں اٹھائی تھیں، اوپر کا ایک دفعہ سارا ختم کر دیا. تو نمازیں تو مسلمان اس وقت بھی پڑھتے رہے. اگر وہ بیت اللہ کو پوجتے ہوتے تو پھر تو پریشان ہو جاتے کہ وہ جس کو ہم پوج رہے تھے وہ کہاں چلا گیا. اگر ہندو کے سامنے سے اس کا بت ہٹا دیا جائے تو وہ بیچارہ وہ تو پریشان ہو جائے گا، دیکھو میں تو اس کو سجدہ کر رہا تھا، یہ ہٹا دیا تم نے آگے سے. تو مسلمان تو بیت اللہ کی عمارت کو، اس کی دیواروں کو سجدہ نہیں کرتے، نہ پوجتے ہیں، بلکہ وہ تو عبادت اللہ کی کرتے ہیں. صرف یہ ایک جہت ہے. فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے، مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ ہی اللہ ہے، جس طرف بھی دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے، کیونکہ اللہ تو جہت سے پاک ہے. یہ مشرق، یہ مغرب، یہ اونچ، یہ نیچ، یہ شمال، یہ جنوب، یہ زمان، یہ مکان، یہ حدود، یہ سب تو ہمارے لیے ہیں، مخلوق کے لیے. اللہ کی تو ان سب چیزوں سے پاک ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس کے لیے تم کوئی حد، کوئی جہت مقرر نہیں کر سکتے، وہ اوپر ہیں وہ نیچے ہیں، نہیں. اللہ کی ذات تو جہاں جدھر بھی تم دیکھو تمہیں نظر آئے گی. ہاں دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے، دل ہونا چاہیے کہ جس سے انسان کو اللہ کی قدرت، تھوڑا سا انسان غور کرے تو ہر طرف نظر آتی ہے. کون سی کائنات کی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کو اللہ کی قدرت نظر نہیں آتی؟ ایک ذرہ ریت کا لے لیں، اس کا جو وجود ہے وہ اللہ کی قدرت سے تھامے ہوئے اس کو. ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں. اس لیے اکبر الہ آبادی نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی ہے کہ انسان کا علم جتنا بڑھتا جا رہا ہے اس کی قدرت کے سامنے اتنا حیرت انگیز جو ہے وہ مناظر سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سائنس میں، علوم میں ترقی کر رہے ہیں، ہم کچھ جو پتہ نہیں کائنات کو جو ہے وہ مسخر کر لیں گے. نہیں، بلکہ جتنی ڈیٹیل میں، جتنی تفصیلات میں ہم جا رہے ہیں، ہر قدم قدم پر انسان حیران اور پریشان ہو رہا. کہ پہلے یہ صرف جسم کے 360 اعضاء ہم سمجھتے تھے، بس ان سے مل کر جسم بنا ہے، یا جو ہے وہ کچھ ہڈیاں، کچھ خون شون. اب اس کے بعد ایک پوری ایک نئی سائنس آئی ہے، جینیٹک سائنس ہے. اس کے اندر جسم کے اندر جو ہے تقریباً 10 ارب خلیے، چھوٹے چھوٹے اجزاء ہیں. پھر ان اجزاء کے اندر پوری ایک کائنات ہے، ہر جز کے اندر. اسی کے اندر ڈی این اے بھی ہوتا ہے انسان کا، اور پوری ایک فیکٹری ہے، پورا ایک کارخانہ لگا ہوا ہے جس کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بن رہی ہیں. اور ہے کتنا سا کہ 10 ارب جز انسان کے جسم کے کیے جائیں تو ایک جز کے اندر سب کچھ ہے. تو یہ جتنا کھلتا چلا جا رہا ہے تو اللہ کی قدرت کے اور سے اور زیادہ سے زیادہ نشانیاں نظر آ رہی ہیں. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی دیکھو گے اللہ ہی نظر آئے گا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بہت وسعت والے اور علم والے اور جاننے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب